السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن الكريم: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. صدر گرامی قدر بقیت السلف حضرت مولانا عبد الرحمن صاحب مبارک پوری حفظہ اللہ، جامعہ اسلامیہ انوار العلوم کے ناظم اعلیٰ حضرت مولانا مظہر الحق مدنی حفظہ اللہ، حضرت مولانا عبدالعزیز مکی حفظہ اللہ، اور اس مجلس اور اس بزم کے مرکز توجہ اور مرکز نگاہ حضرت مولانا محمد مقتدی عمری اعظمی حفظہ اللہ، اور دیگر سامعین اور علماء کرام اور حاضرین، تاب دیوار و درش تاز کنم عہد قدیم، گاہ از کوچ معشوق خود می گزرم. حضرات گرامی قدر، بہت ہی خوشی کی بات ہے کہ آج کی یہ بزم تذکرۃ المناظرین جلد سوم کے حوالے سے، جو حضرت مولانا محمد مقتدی عمری اعظمی حفظہ اللہ کی تالیف مستطاب ہے، اس کے حوالے سے یہ بزم سجائی گئی ہے. سب سے پہلے میں آپ کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ ایک طویل جد و جہد کے بعد آپ نے یہ عظیم الشان کتاب ہم سب کے سامنے پیش کی، دنیا کے سامنے پیش کی. اللہ سبحانہ و تعالی ہماری محنتوں میں اخلاص عطا فرمائے اور مزید جد و جہد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تاثراتی باتیں آتی رہتی ہیں اور آتی رہیں گی. کچھ باتیں میں مناظرے کے حوالے سے بھی آپ حضرات سے کہنا چاہتا ہوں. علمی مجلس ہے. مناظرہ، دراصل یہ لفظ جب ہم بولتے ہیں تو ذہن کے اندر ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہوتی ہے عام ذہنوں میں، لیکن جو پڑھا لکھا طبقہ ہے وہ جانتا ہے کہ مناظرہ جو لفظ ہے وہ عربی لفظ نظرہ سے ماخوذ ہے، اور نظرہ کا جو مادہ ہے اس کا معنی ہوتا ہے کسی حوالے سے غور و فکر کرنا، سوچنا، تدبر کرنا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس لفظ کے ذریعے سے اس پورے اس اصطلاح کی کہ اس نیچر کا پتہ چلتا ہے، اور اس کے مفہوم کا اور اس کے اسٹرکچر کا پورے طور پہ پتہ چلتا ہے اور واضح ہوتا ہے کہ اس کا مفہوم اور اس کا مقصد کیا ہے. ظاہر ہے کہ اس کا بنیادی مقصد کسی بھی حوالے سے غور و فکر کرنا، اور غور و فکر کرنے کے بعد مختلف حوالوں سے جد و جہد کے بعد دلائل پیش کرنا، اور اس کے ذریعے سے حق کا اثبات کرنا اور باطل کا ابطال کرنا. یہ بنیادی مقصد مناظرے کا ہوتا ہے. کل جب میں آ رہا تھا تو میں نے سوچا کہ میں تھوڑا سا یہ بھی دیکھوں اس حوالے سے کہ انگریز مؤلفین نے اس حوالے سے کیا لکھا ہے. تو واقعی بڑی خوشگوار مجھے بڑی خوشگوار حیرت ہوئی کہ انگریزوں نے اس حوالے سے بہت اچھے مواد اکٹھا کیے ہیں اور بہت اچھی باتیں کی ہیں. ظاہر ہے کہ انگریزی میں یہ لفظ ڈیبیٹ کا متبادل کے طور پہ جانا جاتا ہے. میں ایک اقتباس خاص طور پہ پیش کر کے میں اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں. ایک انگریزی مؤلف نے بہت اچھا جو ہے اس کی ڈیفینیشن کی ہے. اس نے لکھا ہے کہ آرٹ آف ڈیبیٹ ٹرینز دا برین کیئرفلی، اٹ شارپن انٹلیکٹ، ڈسپلین ایموشنز اینڈ فاسٹرز میوچل رسپیکٹ بٹوین ڈفرینٹ مائنڈس. یہ اقتباس میں نے بطور مثال کے پیش کیا. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مناظرہ کا جو فن ہے بڑے احتیاط کے ساتھ، ذہن کی بہت خاموشی کے ساتھ اچھے انداز میں تربیت کرتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ عقل کو تیز کرتا ہے اور جذبات کو قابو رکھنا سکھاتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ مختلف ذہنوں کے حامل افراد کے درمیان جو ہے وہ احترام باہم پیدا کرتا ہے.
تو یہ میں نے مثال اس لیے پیش کی تاکہ مناظرے کے حوالے سے جو ایک کانسیپٹ بنا ہوا تھا وہ واضح طور پہ ہمارے سامنے آ جائے. جب ہم اسلامی حیثیت سے اس کو دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم نے یہ لفظ باقاعدہ استعمال تو نہیں کیا، لیکن محاجہ یا اقامت حجت یا اقامت برہان کے حوالے سے بہت ساری باتیں قرآن کریم نے کی ہیں. جب ہم مناظرے کا لفظ بولتے ہیں تو یہ آیت کریمہ ہمارے ذہن میں آتی ہے. اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت قال انا احیی وامیت قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبہت الذی کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ مناظرہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام فرعون وقت کے ساتھ یہ مناظرہ کر رہے ہیں اور قرآن کریم نے یہ بات واضح کی کہ اس مناظرے کا انجام کیا ہوا. فبہت الذی کفر، کافر ہکا بکا رہ گیا اور حیران رہ گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دلائل کے سامنے. تو مناظرے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ حقائق کو ثابت کرنا، لڑنا جھگڑنا نہیں مراد ہے، اس سے مباحثہ کرنا اور دلائل کے ذریعے سے اپنی بات کو ثابت کرنا، یہ بہت ہی بنیادی چیز ہے. خاص طور پہ ہم جب اور آگے بڑھتے ہیں اور مناظرے کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو سب سے پہلا نام ہمارے ذہن میں آتا ہے امام السنہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا. امام السنہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے ایک عظیم تاریخ کا مناظرہ کیا، فتنہ خلق قرآن. یہ علماء کی مجلس سے جانتے ہیں کہ حضرت مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ نے اس حوالے سے اتنا شاندار تذکرہ کے اندر اپنی کتاب تذکرہ کے اندر بڑے زوردار انداز میں اس کا تذکرہ کیا ہے. اور دیگر مورخین نے لکھا ہے کہ فتنہ خلق قرآن کے حوالے سے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ بالآخر دھیرے دھیرے ان کو جب سزائیں دی جانے لگی، فتنہ خلق قرآن میں یہ تھا، حضرت امام احمد بن حنبل کا کہنا یہ تھا کہ قرآن کریم اللہ کی مخلوق نہیں بلکہ اللہ کا کلام ہے. یہ اس بات کو لے کر کے اس وقت کی پوری حکومت اور سارے افراد اور پورا معاشرہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے خلاف ہو گیا. لیکن امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اکیلے کھڑے رہے. اور تاریخ میں علماء نے خاص طور پہ سیرت نگاروں نے یہ بات لکھی ہے کہ امام احمد بن حنبل نے تنہا اس عہد میں اس پورے مناظرے کا مقابلہ کیا اور اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کے ہاتھوں شکست فاش دی. اور آج ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس فتنے کا جڑ سے خاتمہ ہو گیا. تو اس کے نتیجے کے طور پہ یہ بات کہی جا سکتی ہے اگر انسان کے اندر اخلاص ہو، اگر انسان کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی کے دین کے لیے جذبہ ہو، بنیادی جذبہ ہو اور اساسی جذبہ ہو، تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین تنہا آدمی کو بھی پوری قوم اور پوری ملت اور پوری دنیا پر فتح دے سکتا ہے. یہ حضرت امام احمد امام اہل سنہ والجماعہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ. اسی طرح سے آگے بڑھیے تو دیکھتے ہیں امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے مناظرے کے حوالے سے آپ یہ جانیے کہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے پوری زندگی مناظرے کے ذریعے سے احقاق حق کا کام کیا. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے جو لوگ واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ امام صاحب نے کس طرح سے مختلف کتابوں کے ذریعے سے منہاج السنہ، ابھی میں لائبریری میں دیکھ رہا تھا مجموع فتاوی ابن تیمیہ کی 37 جلدیں یہاں پہ موجود ہیں اور اس کو آپ دیکھ جائیے. الرد علی المنطقیین امام ابن تیمیہ کی ان تمام کتابوں کو دیکھ جائیے، آپ کو اندازہ ہوگا کہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی پوری زندگی مناظرے میں گزری اور وہ مناظرہ جس کے ذریعے سے حق ظاہر ہوا اور باطل کو شکست فاش ہوئی. آج بھی ان کی کتابیں دنیا بھر میں پڑھی جا رہی اور آج بھی باطل فرقے اپنے آپ کو کمزور محسوس کرتے ہیں ان کے دلائل کے سامنے، اور آج بھی باطل شکست فاش پاتا ہے ان کے اقوال اور ان کے جو ہے وہ کتابوں کے سامنے. تو یہ ایک تاریخ ہے ہماری مناظرے کی اور اس تاریخ کے ذریعے سے ہم اللہ سبحانہ وتعالی کے دین کو غالب کرتے ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالی کے دین کو غلبہ نصیب ہوتا ہے اس تاریخ کے ذریعے سے. اور آگے بڑھیں تو دیکھیں شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ، آپ جو لوگ واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ ابھی بہت پرانا زمانہ نہیں ہے، بلکہ آپ کو کہا جاتا ہے 12ویں صدی ہجری کے مجدد کے طور پہ آپ کو جانا جاتا ہے. 1206 ہجری میں آپ کا انتقال ہے. جانا جاتا ہے آپ کے ذریعے سے آپ نے جو تحریری مناظرے کیے خاص طور پہ اور تحریری اور جا کر کے مناظرے کیے اور عملی طور پہ باطل کو شکست فاش بھی دی، یہ تاریخ کا ایک روشن باب ہے. اور اس باب کو جن لوگوں نے دیکھا ہے وہ جانتے کس طرح سے اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کو اخلاص کی قوت عطا فرمائی تھی اور آپ کے ذریعے سے کس طرح سے دین کو غالب کیا، شریعت اسلام کو غالب کیا. اور سعودی عرب کے اندر آج بھی جو توحید اور سنت کی بازگشت سنائی دیتی ہے، کہیں بھی شرک اور بدعت کا کوئی دور
اور دورہ نہیں, شرک و بدعت کی کہیں کوئی بات نہیں, صرف اور صرف سنت کی بات ہے, توحید کی بات ہے, اللہ کی وحدانیت کا اقرار ہے. یہ کہاں سے آیا؟ یہ شیخ الاسلام امام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ, ان کی محنت تھی, ان کی جانفشانی تھی, ان کی کوششیں تھیں. ان کوششوں کے نتیجے میں سبحان اللہ آج توحید کا غلبہ ہے, آج اس کے اثرات پوری دنیا کے اندر محسوس کیے جا رہے ہیں. بلکہ میں آپ سے عرض کروں تو یہ مبالغہ نہ ہوگا کہ دنیا کے اندر جتنے بھی مدارس اس وقت پائے جا رہے ہیں اور جتنے بھی دین کے کام ہو رہے ہیں اس میں سعودی عرب کا بہت بڑا دخل ہے. اور میں یہ بات بھی کہہ سکتا ہوں کہ اس سے پہلے یہ جو ہے اس فضل کا جو ہے یہ کریڈٹ دراصل حضرت الامام شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کو جاتا ہے. ہندوستان میں آئیے, ہندوستان میں آتے ہیں تو دیکھتے ہیں سب سے نمایاں نام شیخ الاسلام حضرت مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ کا ہے. آپ کی وفات 1948 ہجری کے اندر ہوئی. شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ نے اتنے سارے مناظرے کیے, تحریری مناظرے کیے, تقریری مناظرے کیے, اور ان مناظروں کے ذریعے سے آپ نے تمام جو باطل فرقے اس وقت کے, آریہ سماج ہو, عیسائیت ہو, قادیانیت ہو, اور اس طریقے سے مسلمانوں کے فرقے ضالہ ہوں, ان تمام سے آپ نے مناظرے کیے, حتیٰ کہ بعض فروعی مسائل میں بھی مناظرے کیے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو آپ کے ہاتھ کے ذریعے سے شکست دی باطل کو. ایک مناظرہ ہو رہا تھا عیسائیوں کے ساتھ, ایک عیسائی پادری آیا اور اس نے کہا کہ تم سے میں مناظرہ نہیں کر سکتا. کیوں نہیں مناظرہ کر سکتے بھائی؟ تم سے اس لیے مناظرہ نہیں کر سکتا کہ تم مسلمان نہیں ہو. کیوں مسلمان نہیں ہو؟ تمہارے عوام اور تمہارے لوگ تم کو کافر کہتے ہیں. حضرت مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ نے برجستہ کہا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, میں کلمہ شہادت پڑھ کر کے اسلام میں داخل ہوتا ہوں, آؤ تم مجھ سے مناظرہ کرو. وہ کافر, وہ جو ہے وہ عیسائی پادری وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا. آپ یہ دیکھیے کہ کتنا برجستہ گو آدمی تھا, یہ کتنے برجستہ گو شخصیت تھے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو مختلف طرح کی خوبیاں عطا کی تھیں اور بہت سارے دلائل آپ کے ذریعے سے واضح ہوئے اور سنت اور توحید کے راستے روشن ہوئے. مولانا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ مولانا ثناء اللہ امرتسری کے عہد کے اندر صبح کو کوئی فتنہ اٹھتا, شام کو مولانا امرتسری پہنچ جاتے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے. شام کو کوئی فتنہ اٹھتا, صبح کو حضرت مولانا امرتسری پہنچ جاتے اس سے مقابلہ کرنے کے لیے. اور مقابلہ کرنے والے جانتے ہیں, ایک بار تو ایسا موقع آیا کہ دارالعلوم دیوبند اور تمام امت اسلام کے لوگ اکٹھا ہو گئے پادری اور عیسائی سے مقابلہ کرنے کے لیے. انہوں نے مناظرے اول کے نام کا بالاتفاق حضرت مولانا ثناء اللہ امرتسری کا نام پیش کیا, جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کس طرح سے حضرت مولانا ثناء اللہ امرتسری اور ہماری جماعت اہل حدیث نے کس طرح سے توحید و سنت کو زندہ کیا ہندوستان کے اندر. یہ بات بہت وضاحت اور یقین کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ آج جو کچھ توحید اور سنت کے نام سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے لوگ آج توحید کی بات کر رہے ہیں, شرک سے دوری اختیار کیے ہوئے ہیں, اور ہندوستان کے اندر جو توحید و سنت کا غلغلہ ہے, ہمہمہ ہے اور تنتنا ہے, وہ کہاں سے آیا؟ وہ ان جماعت الحدیث علماء کے جیالوں نے, جماعت الحدیث کے علماء نے کوششیں کی. اس میں دوسری جماعتوں کا کوئی انکار نہیں, لیکن جماعت الحدیث کے علماء کی برکتوں سے تمام ہندوستان کے اندر سنت کی شمع روشن ہوئی, توحید کی شمع روشن ہوئی, اور سنت کا غلغلہ مچا ہندوستان بھر کے اندر. اور اس کا اعتراف صرف ہم نہیں کرتے بلکہ دنیا بھر اس کا اعتراف کر رہی ہے. میں علامہ رشید رضا مصری کا وہ حوالہ دینا چاہوں گا. انہوں نے اس وقت ہندوستان جس وقت تشریف لائے تو انہوں نے کہا تھا لولا عنایت علماء الہند بالسنت المشرفہ لقضی علیہا بالزوال من امصار الشرق. اگر ہندوستان کے علماء اہل حدیث کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ ہندوستان کے علماء اہل حدیث کی خدمات اگر نہ ہوتی تو ہندوستان سے سنت کا جنازہ اٹھ چکا ہوتا. اس وقت جب دنیا کے اندر کتابیں نہیں چھپ رہی تھی, اس وقت جب دنیا کے اندر سنت کے بارے میں بات نہیں ہو رہی تھی, ہندوستان کے اندر علماء اہل حدیث نے توحید کا غلغلہ بلند کیا. ہندوستان کے اندر علماء اہل حدیث نے توحید کو عام کیا اور گھر گھر سے توحید کی صدا آنے لگی. آج بھی کتاب و سنت کی جب بات کی جاتی ہے, آج بھی جب کوئی فتنہ اٹھتا ہے تو ہمارے علماء کرام آتے ہیں اور ان کے ذریعے سے جو ہے وہ اس فتنے کی سرکوبی ہوتی ہے اور اس فتنے کو جو ہے وہ ختم کیا جاتا ہے. آج کے دور میں آج بھی صحابہ کرام, ابھی آج اور کل کی بات ہے, صحابہ کرام کے حوالے سے کتنی بدزبانیاں کی جا رہی, کتنی زیادہ شرمناک زبان کے ذریعے سے استعمال کیا جا رہا ہے. میں آج اور کل کی بات کر رہا ہوں, علماء اہل حدیث اور نوجوانان اہل حدیث اس فتنے کا مقابلہ کر رہے ہیں. مارکیٹ میں کوئی نظر نہیں آ رہا ہے اور فیس بک کی دنیا میں کوئی نظر نہیں آ رہا ہے, یہ نظر آ رہے ہیں اور ان کے ذریعے سے آج بھی فتنوں کی سرکوبی کا کام جاری ہو رہا ہے. تو آج ہندوستان اور بر صغیر کے اندر توحید و سنت کی جو شمع روشن ہے وہ انہی جیالوں کی بدولت روشن ہے. اور علماء اہل حدیث کے یہ کارنامے, اور ان کارناموں کو میں کہنا چاہوں گا بہت وضاحت کے ساتھ کہ ان کارناموں کو حضرت مولانا مقتدی عمری
اعظمی حفظہ اللہ نے اکٹھا کیا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سارے کارنامے اکٹھا ہو گئے۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اہل حدیث کی بس یہی تاریخ ہے۔ اہل حدیث کی تاریخ کی ایک جھلک ہے میرے عزیزو، اور یہ وہ مصادر ہیں جہاں تک حضرت مولانا پہنچ سکے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ 2 جلدوں کے بعد یہ اندازہ تھا کہ یہ بات ختم ہو گئی، مگر تیسری جلد بھی اتنی ضخامت کے ساتھ مولانا نے پیش کی، اور میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ چوتھی اور 5ویں جلد بھی پیش کی جائیں گی، اور اسی طریقے سے محنت جاری رہی۔ تو بات کے اندر اور ایک بات میں اور یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مولانا نے جو کام کیا ہے اس کام سے آئندہ نسل مستغنی اور بے نیاز نہیں ہو سکتی۔ جب بھی اس موضوع پہ بات کی جائے گی مولانا کا ذکر خیر آئے گا۔ حضرت مولانا نے جو کوششیں کی ہیں ان کوششوں کو ہمیں سراہنا چاہیے، اور جو لوگ اس میدان کے اندر ہیں اس میدان کے اندر خاص طور پہ جو لوگ محنت کر رہے ہیں ان کی محنت کی ان کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے اور ان کی کوششوں کو سراہا جانا چاہیے۔ میں حضرت مولانا کو خاص طور پہ اس موقع سے مبارکباد دینا چاہوں گا کہ آپ کے ذریعے سے ایک بڑا کام ہوا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ سے ایک بڑا کام لیا، اور یہ مناظروں کی تاریخ دراصل ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہمارے علماء نے کتنی کوششیں کی، ہمارے علماء نے کتنی جانفشانیاں کی ہمارے علماء نے۔ اور میں ایک شعر کے ذریعے سے حضرت مولانا امرتسری کو خاص طور کے حوالے سے میں کہنا چاہتا ہوں۔ متنبی کا شعر ہے وَمَا الدَّهْرُ إِلَّا مِن رُوَاتِ قَصَائِدِ إِذَا قُلْتُ شِعْرًا أَصْبَحَ الدَّهْرُ مُنشِدًا، کہ ہمارے ان علماء نے خاص طور پہ جس طرح سے توحید و سنت کا غلغلہ کیا، پورا ہندوستان جو ہے وہ توحید و سنت سے گونج اٹھا۔ یہ دراصل انہی کی کوششیں تھیں اور انہی کے کارنامے تھے، اور ان کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے توحید و سنت کو اس ہندوستان کے اندر آگے کیا، اور اس کے ذریعے سے لوگ بھی آج روشنی اور فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ میں مولانا کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کے ذریعے سے ایک بڑا کام لیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ توفیق دے۔ اور میں آئندہ نسلوں کے حوالے سے ایک بات اور عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ ان چیزوں کو پڑھیے، ان چیزوں کو دیکھیے، تاکہ آپ کے اندر حوصلہ پیدا ہو، تاکہ آپ کے اندر شوق پیدا ہو، تاکہ آپ کے اندر سنت کے حوالے سے تحمس اور نشاط پیدا ہو کہ ہم سنت کو کس طرح سے زندہ کرنے میں اپنا کردار ادا کر سکیں۔ آج کی نئی نسل ان چیزوں پر توجہ نہیں دے رہی، آج کے پڑھے لکھے لوگ ان سب چیزوں کی طرف توجہ نہیں دے رہے۔ آج ضرورت ہے کہ ان بوسیدہ فائلوں کو دیکھا جائے، ان خستہ فائلوں کو دیکھا جائے، ان ٹوٹی پھوٹی چیزوں کو، تحریروں کو دیکھا جائے، جن کے ذریعے سے ہماری روشن تاریخ ہمارے سامنے نکھر کر کے سامنے آتی ہے۔ اور میں ایک شعر کے ذریعے سے اس نسل نو کو اپنی بات کا پیغام دینا چاہتا ہوں۔ گاہے گاہے باز خاں این قصے پاری نرا، تازہ خواہی داشتن گرداغ حسی نرا۔ اللہ رب العالمین سے دعا کہ مولا ہمیں حق اور سچ پر قائم رکھے، کتاب و سنت کی دعوت و تبلیغ کا ہمیں کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔